نزول صاحب سب سے پہلے تو ذرا اس پہ بات ہو جائے جو عمران خان صاحب کا موقف ہے اور ان کی جماعت کا، یہ ذرا پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے گا، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ خود کو اس سے کیا علیحدہ کر پائے ہیں؟ جو فتیانہ صاحب نے گفتگو فرمائی ہے، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جماعت پاکستان تحریک انصاف بحیثیت جماعت خود کو 9 مئی کے واقعات سے علیحدہ کر پائی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کا جواب ہے کور کمانڈرز کانفرنس کی پریس ریلیز کا، وہ بھی وہ کہہ رہے ہیں ایجنسیوں کے لوگ ہیں، پھر جو کلپس میں نے آپ کو دکھائے وہ ہمارے سامنے ہیں. تو کیا تحریک انصاف کچھ غلط کر رہی ہے یا یہ بھی ایک سیاسی عمل کا حصہ ہے کہ وہ اس کی ذمہ داری بھی قبول نہیں کر رہے، اسے اس طرح اوپنلی کنڈیم بھی نہیں کر رہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو تھے نہیں، یہ تو ایجنسیوں کے لوگ تھے؟ منی بھائی، سب سے پہلے تو یہ ہے گڈ ٹو سی یو، بیکاز آج کل سنا ہے ادب اور تہذیب اور اخلاق کا یہ پیمانہ ہو گیا ہے. although I am watching you via camera, but good to see you. اب یہ کہ میں عرض یہ کروں گا بھیا کہ مجھے سرکاری وکیل، میں جاتے ہوئے آپ کو کہوں گا I wish you good luck. کوئی جی وش یو بیسٹ. ابھی شکریہ، ہو سکتا ہے کہ آپ بھی مہذب ہونا چاہیں میری طرح. جی ضرور ضرور. اچھا، میں آپ کی خدمت میں آپ ذرا سنجیدگی سے بات یہ ہے میرے بھائی جی کہ بہت افسوس کی بات ہے، میں خدا کی قسم سے کسی بھی صورت سرکاری وکیل یا پبلک پروسیکیوٹر ہونے کو تیار نہیں ہوں. اور مجھے یعنی پروگراموں میں مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کی طرف سے پیش کردہ دلائل کے جوابی دلائل دینے کا شوق ہرگز نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے جی، ایک صحافی کے طور پر میں تو منی بھائی یہ دیکھوں گا کہ فلاں بندے کی ٹریجیکٹری کیا ہے. انہوں نے جب سے اقتدار سے جدا ہوئے ہیں انہوں نے پوزیشن کیا اپنا رکھی ہے. ٹھیک، تو ان کی پوزیشن یہ ہے کہ انہیں ہٹانے کی ایک سازش ہوئی، اور وہ سازش کی تو واشنگٹن نے، لیکن اس میں ریاستی اداروں میں سے انہیں میر جعفر اور میر صادق مل گئے. ٹھیک ہے. یہ بات انہوں نے 1 سال تک مسلسل بھڑکائی، اور یہاں تک کہ انہوں نے کوئی ابہام کی گنجائش ہی نہ رکھی کہ ایک پبلک جلسے میں انہوں نے یہ بھی فرما دیا کہ میں جب میر جعفر، پتہ ہے کون تھا، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام تو جاہل ہوتے ہیں، تو ظاہر لوگوں نے کہا جی شاید انہیں نہ پتہ ہو، تو انہوں نے کہا وہ نواب سراج الدولہ کا چیف آف آرمی سٹاف تھا. اب آپ مجھے بتائیے، اس کے بعد آپ دوسری طرف آتے ہیں کہ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. تو یہ سارا کچھ ہو جانے کے بعد آپ گرفتاری سے قبل جب آپ ایک ویڈیو ریلیز کر کے ٹویٹ پہ ڈالتے ہیں تو اس میں آپ کس کا نام لے کر اس کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ میں اگر گرفتار ہوتا ہوں تو اس کا ذمہ دار وہ صاحب ہوں گے، ان صاحب کا تعلق کس ادارے سے ہے. تو یہ تو ایک بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب سے یہ ان کی حکومت گئی ہے، ہمارے بہت ہی پڑھے لکھے لوگ، آپ کو بھی ہزاروں ملتے ہوں گے، آپ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں یوتھ بلج کا. جی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ شکر ہے خدا کا کہ پاکستان میں، پنجاب میں پہلی مرتبہ لوگ کھڑے ہو گئے فوج کے خلاف، ورنہ ایسی بری عادت تو پہلے سندھ بلوچستان وغیرہ میں پائی جاتی تھی. ٹھیک ہے. یہ عام، یہ آپ کو یعنی نجی گفتگو میں یہ باتیں نہیں ملتی ہیں. بالکل. یہ بات کرتے ہوئے ہمیشہ بھلا دیا جاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا مارشل لاء کہاں لگا تھا. اگر لوگ بھول جاتے ہیں تو 1953 میں شہر لاہور میں لگا تھا. بالکل ٹھیک. اسی طرح سب سے متشدد تحریک جو ہیں وہ کون سے خطے میں ہوئی ہیں؟ یہ پنجاب. جتنی بھی زیادہ عسکری نما تنظیمیں جنہوں نے کہ قانون کو توڑا، سب سے زیادہ پنجاب میں پیدا ہوئی ہیں، جس کی ایک مثال خاکسار تحریک تھی. وہ ہاتھ میں بیلچہ لے کر جب قرارداد پاکستان پیش ہو رہی تھی، اس وقت ان کے 313 کا جتھا نکلا ہوا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو میں اس بات میں جی میں الجھنا نہیں چاہتا، وہ جانے ان کا کام جانے. اہم ترین بات یہ ہے، آپ کانٹوں پہ گھسیٹ رہے تھے بھائی ملک محمد احمد خان صاحب کو. یہ سادہ تو ہیں پر اتنے بھی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایک سمپل سی بات ہے.
الحمدللہ بائی دا گریس آف گاڈ جی، ویسے بھی قصور میں اندرسہ بنتا ہے اور اندرسہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے، تو آپ اس چکر میں نہ پڑیں، یہ ویسے میٹھے ہیں پیارے آدمی۔ جی جی بالکل سر آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی ہے۔ کل جو پریس ریلیز ایشو ہوئی ہے کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد، جی اس کو خدا کے لیے 3 سے 4 بار پڑھ لیجئے۔ بالکل اس میں ابیٹر اور یہ اور وہ فلانا فلانا کا ذکر جو ہے وہ واضح انڈیا دے رہا ہے کہ دیکھیے 2 باتوں سے میں یقیناً بہت پریشان ہوں۔ جی اب ہمارے جو تحریک انصاف کے نئے نویلے انقلابی ہیں نا، یوتھ بلج والے، ان کو جب بھی آپ کبھی تاریخ یاد دلائیں نا تو یہ بہت چڑھ جاتے ہیں۔ ان کو شاید یہ پتہ ہوگا، آپ تو قانون کے طالب علم ہیں، انہیں تو پتہ نہیں ہوگا کہ آرمی ایکٹ جو ہے یہ 1952 میں متعارف ہوا۔ غالباً منیب صاحب اگر یعنی یہ آپ بتا سکتے ہیں، مجھے صحافیانہ شبہ ہے کہ یہ جو 1951 میں سازش کیس بنایا گیا تھا، پنڈی کانسپریسی کیس، جس میں میجر جنرل اکبر خان اور پھر وہ میجر اسحاق اور ظفر اللہ پوشنی صاحب وغیرہ پکڑے گئے تھے، یہ غالباً ان کو کسی نہ کسی ریلیف سے بچانے کے لیے غالباً یہ ایکٹ متعارف کیا گیا تھا 1952 میں۔ ایسے ہی ہوا تھا سر؟ ایسے ہی۔ اور اگر ایسے ہی ہوا تو اس میں سر ان کا شریک ملزم کون تھا؟ شریک ملزم سر ایک سویلین تھا، نام تھا اس کا فیض احمد فیض۔ بالکل، وہ شاعر ہوا کرتے تھے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس دفعہ کو باکسر ہو سکتا ہے، صحیح، کو فیمس باکسر۔ بالکل ٹھیک۔ اگر اس کو انووک کرنا ہے، اگر 1952 کو انووک کرنا ہے ایکٹ کو، تو میرے پیارے بھائی اس دفعہ کو شاعر ایک پکڑ لیا گیا تھا، اس دفعہ کو فاسٹ بالر ہو سکتا ہے، تو کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، فاسٹ بالر کی ٹرانسفارمیشن۔ دوسری بات جو ہے آئی تھنک ایک اور جو بہت امپورٹنٹ بات ہے نا بھیا اسی پریس ریلیز میں، وہ ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ۔ وہ بہت خوفناک بات ہے۔ دیٹ از انڈیکیٹنگ کہ کچھ ودن بھی گرفتاریاں ہونی ہیں۔ مجھے خبر نہیں کہ وہ اب بھی حاضر سروس ہیں یا کہ پینشن پہ ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سر اس گرفتاری کے بعد معاملہ خالی کور کمانڈر کے گھر کو جلانے والا نہیں ہوا۔ کچھ گھروں کے باہر، میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا سر، مظاہرے بھی ہوئے ہیں۔ ان کی لوکیشنیں بھیجی گئی تھیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور ان لوکیشنوں کے باہر موجود افراد میں سے کچھ لوگ گرفتار ہوئے۔ وہ جو گرفتار ہوئے ہیں ان میں سے کم از کم 4 افراد کے بارے میں مجھے ذاتی علم ہے، کیونکہ مختلف ہیلوں اور واسطوں سے انہوں نے یہ جاننا چاہا کہ میں ریٹائر ہوا رپورٹر ان کی مشکلات آسان کرنے میں کوئی مدد کر سکتا ہوں یا نہیں۔ اچھا، تو یہ جو لوگوں کی فیملی کی تصویریں اور ان کے گھروں کی لوکیشن جو سپریٹ کی گئی ہے، یہ انسائیڈ جاب ہے۔ اگر ان سائیڈ جاب والے لوکیٹ ہونے کے بعد اگر یہ کہیں کہ جی یہ احکامات تو ہمیں وہاں سے آئے تھے، اور وہ صاحب پتہ چلے کہ ایک زمانے میں باکسر سے بالر سے وزیر اعظم ہوئے، صاحب کے ساتھ بہت قریب ہوتے تھے یا ان کے قریب لوگوں میں سے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو پھر معاملات جو ہے کہ بڑے واضح اشارے آپ نے سر دے دیے ہیں کہ اس کے اندر، اور بھائی میں اشارے نہیں، میں ٹیوے لگا رکھا ہوں خدا کے لیے بھائی، مجھے نہیں میں اتنا کر دوں سر، میں آپ کو ویسے میں سر بالکل صحافیانہ ٹیوے، اس کو آپ آرام سے قیاس آرائی کہیں سر، میں آپ کو ویسے ہی استاد نہیں کہتا۔ آپ نے کہا کہ جو پریس ریلیز آئی ہے کور کمانڈر کانفرنس کے بعد اس کو 3-4 دفعہ پڑھتے رہیں اور روشنی حاصل کرتے رہیں۔ تو میرے جیسا جو آپ کا طالب علم ہے اس کے لیے بھی اور سب کے لیے جو انہوں نے اب تک 1 دفعہ پڑھی تھی، بھائی 4-5 دفعہ پڑھیے، اور اس کے اندر واضح اشارے موجود ہیں جن کو نصرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی اشارہ نہیں دیا، انہوں نے صرف بتایا ہے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے، کیا کیا ممکن ہے۔ میں نے یاد دہانی کروائی ہے کہ یہ ریلیز ہوئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مختصر صاحب بریک۔ ویری نائس ٹو سی یو، ویری نائس ٹو سی یو، گڈ ٹو سی یو۔ ایک واپس آتے ہیں، پھر نصرت صاحب کو جاتے ہوئے ہم نے یہ بھی کہنا ہے کہ آئی وش یو گڈ لک۔ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ